کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے اس موڑ پر کیا گزری ہوگی جب کلیم اللہ اور جلیل القدر پیغمبر جن سے رب کائنات نے براہ راست کلام کیا ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے جو حکمت اور معرفت کے ایسے اسرار سے پردہ اٹھانے والا تھا جن کی تہہ تک عام عقل کی رسائی ناممکن ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سفر کی نہیں ہے بلکہ یہ اس سرچشمے کی تلاش ہے جس کا پانی پینے والے کو حیات جادواں مل جاتی ہے۔ یہ اس العجب ملاقات کی داستان ہے جس نے تاریخ انسانی کے دو عظیم کرداروں کو ایک نایاب موڑ پر لا کھڑا کیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کے بیان کی تاثیر، فصاحت اور علم کی گہرائی اپنے عروج پر تھی تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم اور دانا موجود ہے؟ چونکہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے اور تورات کے حامل ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے، اس لیے آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت میرے علاوہ کوئی اور اتنے وسیع علم کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادھر توجہ پسند آئی اور حکم ہوا، اے موسیٰ، دو سمندروں کے سنگم پر ہمارا ایک بندہ موجود ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم حاصل کرنے کا وہ پرانا شوق، وہ تپش، وہ انہماک پھر سے جاگ اٹھا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اس بندے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں اور اسے کہاں تلاش کر سکتا ہوں؟ تب رب العزت کی طرف سے ایک انوکھی اور راز سے بھری ہوئی نشانی بتائی گئی، ایک ایسا اشارہ جو اس طویل سفر کی کامیابی کی ضمانت بننے والا تھا۔ مگر اس کی تفصیل جاننے سے پہلے یہ دیکھنا لازم ہے کہ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزم صمیم کیا کہ چاہے صدیوں کا سفر طے کرنا پڑے، سمندروں کی خاک چھاننی پڑے یا پہاڑوں کی چوٹیوں کو روندنا پڑے، وہ اس صاحب علم تک ضرور پہنچیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم اور شاگرد یوشع بن نون بھی اس سفر میں شریک ہوئے۔ توشے دان میں ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھی گئی اور دونوں اس نامعلوم منزل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ مجمع البحرین، وہ تھکن سے چور ہو چکے تھے، اس لیے ایک بڑی چٹان کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہیں پر وہ معجزاتی لمحہ رونما ہوا جو اس سفر کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ جیسے ہی وہ چٹان کے پاس رکے، وہ بھنی ہوئی مچھلی جو توشے میں رکھی تھی اچانک زندہ ہو گئی اور تپتی ہوئی زمین سے پھسل کر سمندر کی لہروں میں تیرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ یوشع بن نون نے اس عجیب و غریب منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سمندر میں مچھلی کے تیرنے کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا تھا، مگر تھکن کی شدت اور سفر کے غلبے کی وجہ سے وہ یہ بات اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ کچھ اور آگے جانے کے بعد جب بھوک کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر میں ہمیں سخت تھکن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت یوشع بن نون کو وہ منظر یاد آیا اور انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے رکے تھے تو میں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا؟ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا اور اس مچھلی نے حیرت انگیز طور پر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ زندہ ہو کر تیرنے لگی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ روشن ہو گیا اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ آپ نے فوراً اپنے قدم واپس موڑے اور اسی راستے پر الٹے پاؤں لوٹے جہاں وہ چٹان موجود تھی۔ جب وہ اس مقام پر واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب کمال ہستی ایک چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا،
حضرت خضر علیہ السلام نے حیرت سے چادر ہٹائی اور کہا کہ اس سرزمین میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا اور آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور ادب کے ساتھ عرض کیا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم رشد سکھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ تاریخی مکالمہ تھا جہاں ایک جلیل القدر اولو العزم رسول ایک استاد کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گہری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو بات تمہارے احاطہ علم میں ہے ہی نہیں اس پر تم صبر کیسے کرو گے؟ کیونکہ میرا علم اللہ کی طرف سے دیے گئے خاص لدنی اسرار پر مبنی ہے جو ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزم ظاہر کیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پر طے یہ پایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ جب تک وہ خود کسی بات کی وضاحت نہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دونوں کا یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز سفر شروع ہوا، جس کی ہر منزل حکمت کے نئے درو واہ کرتی چلی گئی اور یہ ثابت کر گئی کہ اللہ کا علم ہر ظاہر سے بالا تر اور اس کی حکمتیں انسانی عقل کی آخری حدود سے بھی کہیں آگے ہیں۔